اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت اسلامی کے مدنی خبروں کا خلاصہ۔ مکتبۃ المدینہ کی جانب سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی نئی VCD۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت متعدد مقامات پر ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماعات کا سلسلہ۔ رکن شورا کی دیگر اسلامی بھائیوں کا ہمراہ نیپال کے دارالخلافہ کھٹمنڈو میں مزارات پر حاضری۔ نگران امجدی کابینہ رکن شورا کی باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں ایک اسلامی بھائی کے عیادت۔ نگران جنیدی کابینہ کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہم مزار مبارک پر حاضری۔ دعوت اسلامی کے تحت ایک مدنی قافلے کی ٹھٹہ میں حضرت شاقیق رحمت اللہ تعالی کے مزار مبارک پر حاضری۔ باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں وابدہ آفس میں مدنی حلقے کا سلسلہ۔ باب الاسلام سندھ سکھر میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ایک عالمی دین سے ملاقات۔ اور اب دعوت اسلامی کے مدنی خبروں کی تفصیل۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف بیانات اور مدنی مذاکرے کی VCD جاری کرتا رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی نئی VCD قیامت کے 5 سوالات مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں رکن شورا کے مدنی پھول سنتے ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے قیامت کے بارے میں مدنی مذاکرہ فرمایا۔ دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس مدنی مذاکرے کی VCD بنام قیامت کے 5 سوال شائع کی ہے۔ اس VCD میں آپ سن سکیں گے نعمتوں کے بارے میں سوال، نعمتوں کا استعمال اور اخروی وبال، جنت میں بلا حساب کون داخل ہوگا، کیا ہمیں حساب قیامت کا خوف ہے، توبہ میں تاخیر کرنے والے کی اچانک موت۔ آپ بھی اس VCD کو اول تا آخر سنیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور قیامت کی تیاری کا ذہن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو امیر اہل سنت کی VCDs کو دیکھنے اور دوسروں کو دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار جو کہ انتقال کر چکے ہیں، ان کو اس سال ثواب کے لیے اس VCD کو لیجئے اور تقسیم کیجئے، انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت متعدد مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوا۔ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مقدسہ کی اتباع اور پیروی ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کا پسندیدہ بن جاؤں، رب کا محبوب بن جاؤں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مصطفیٰ کریم کی زبانی کیسا پیارا اعلان فرما دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے رب کی
محبت جو ہے وہ دل میں بڑھائی جا سکتی ہے، اور جو پیارے آقا کی پیروی کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، ان کو رب اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو پتا چلا سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کا حکم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ پیغام صحابہ کرام نے سنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرتے، ان سنتوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ اتباع سنت رسول یہ ہم پر حق تھا ہمارے نبی کا، مگر آج امت فالو اپنے نبی کو نہیں کرتی، فالو کرتی ہے، اتباع کرتی ہے، طریقہ اپناتی ہے، مگر اپنے نبی کا نہیں بلکہ نبی کے دشمنوں جیسا طریقہ اپناتی ہے۔ آپ سب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آج کیا میری زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزر رہی ہے؟ آج مسلمان نوجوان اگر بال بناتا ہے تو یہ معلوم کرتا ہے کہ آج کل اسٹائل کون سا ان ہے۔ الحمدللہ عز و جل گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ نیپال کے دارالخلافہ کھٹمنڈو میں حضرت سید مسکین شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی کے مزارات پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور فاتح خوانی بھی کی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ والے جو اللہ سے ملا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا اور نگران امجدی کابینہ نے باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں ایک اسلامی بھائی کی رہائش گاہ پر جا کر ان کی عیادت فرمائی اور انہیں بیماری پر صبر کرنے کا ذہن دیا۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی و نگران جنیدی کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باب الاسلام سندھ سکر میں حضرت سید خیر الدین شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار مبارک پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران فاتح خوانی کا سلسلہ ہوا اور اس کے بعد نگران کابینہ نے وہاں کے مقامی تاجر اسلامی بھائی سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران انہوں نے تاجر اسلامی بھائی کو ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں۔ دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل گزشتہ دنوں نگران رضوی کابینہ و دیگر اسلامی بھائیوں پر مشتمل ایک مدنی قافلہ ٹھٹا شریف میں حضرت شاہ عقیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک پر مزار شریف پر پہنچا۔ اس دوران مبلغ دعوت اسلامی و نگران رضوی کابینہ نے سنت و برا بیان فرمایا، جس پر انہوں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اولیاء کرام کا مقام اور مزارات پر حاضری دینے کے آداب بیان فرمائے۔ اس دوران مزار پر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی جانب سے تعویذات عطاریہ اور مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی لگایا گیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں واپڈا کے ہیڈ آفس میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں واپڈا کے عملے نے بھی شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اس مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران امجدی کابینہ نے سنت و برا بیان فرماتے ہوئے
انہیں مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہفتہ وار عید اجتماع میں شرکت کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ اختتام پر وابدہ کے افسر اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ آج خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے رابطہ والے دعوت اسلامی کے تشریف فرما ہے اس دفتر میں، خالصتاً اللہ اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی کے لیے۔ کوئی ان کا اور مقصد نہیں ہے، مقصد صرف ان کا ہے کہ ہم سب لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ یہ کرم ہو گیا کہ وہ میری وابستگی جو ہے وہ دعوت اسلامی سے ہو گئی، یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ دعوت اسلامی کا اپنا مدنی مقصد یہ موٹو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کرم ہے اور یہ فیضان ہے، یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے جو قریہ قریہ گلی گلی اور کوچوں کوچوں میں پھیل چکا ہے۔ اور یہ مدنی چینل کے مناسبت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے میرے گھر میں مدنی چینل ہر وقت چلتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کتنے اس سے فیضیاب ہو کر کے کتنے غیر مسلمان ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مبلغ اور ہمارے حضرت صاحب کو دراز عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ان کو ہر وقت ہر لمحہ ان کو ترقی عنایت فرمائے۔ اور ان کا جو طریقہ کار ہے اتنا سادہ ہے کہ آدمی نہ جانتے ہوئے بھی وہ سمجھ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو گھر بیٹھے ہوئے چینل پہ میسج مل رہا ہے یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ یہ سبھی کے لیے یہ ایک ایسا سب کا موز چینل چلا ہوا ہے جس میں ہر آدمی ہر چھوٹا بڑا مستفید ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے اور تا حیات یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہمارے لیے راہ راست کا ذریعہ بنتا رہے۔ اب میرے گھر میں صرف مدنی چینل کا کوئی چینل نہیں دیکھا جاتا، یہاں تک کہ کمپیوٹر پہ بچے جو نا اب مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے کہ سمجھ لیں کہ اندھیرے میں روشنی کا کام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے چینل کے تھرو ہم اپنی آخرت سنواریں اور اسلام کے بارے میں ہمیں صحیح آگاہی ہو اور راہ ہدایت اختیار کریں۔ آپ کے چینل نے بہت اچھا کام کیا ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل کو اسلام کی طرف مائل کرنے میں۔ گزشتہ دنوں باب الاسلام سندھ سکر کی مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائی ڈویژن تھل کے عالم دین حضرت مولانا محمد عرس سکندری دامت برکات اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف پیش کیا۔ اس پر انہوں نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ میں دعوت اسلامی کا بہت شکر گزار ہوں کہ ادھر ہماری جامع مسجد میں آئے ہیں اور ہم ان جماعت سے بہت خوش ہیں۔ ہمارا یہی مطلب ہے کہ ادھر ان جماعت کا بڑا کام ہو۔ حضرت پیر صاحب ان کا مدنی مذاکرات دیکھتا ہوں، ان کو ان کی بہت جو ہے وہ جماعت بھی اچھی ہے اور ان کا کام بھی اچھا ہے، تو ہمیں بہت ان کی یہ سادگی جو ہے بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مدنی چینل ہے یہ بھی ہمیں بہت پسند، ہمارے بچے گھر میں دیکھتے ہیں اور ہم دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں، اور خاص کر کے پیر صاحب کی جو تقریر ہوتی ہے نا ہم وہ بہت سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا بول بالا کرے، غیبت نہ کرنی چاہیے، نہ کسی کی سننی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبر ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔